تاروں کی بارات۔ ساتویں آسمان پر چاند ماموں کے محل کے سامنے گلابی گالوں والا ایک ستارہ ڈھول بجا رہا تھا۔ دھم دھم دھم، ایک اہم اعلان سنیے، دھم دھم دھم، شام کا وقت آ گیا ہے۔ دھم دھم دھم، اللہ میاں نے حکم بھیجا ہے کہ روز کی طرح سب ستارے نیچے یعنی دنیا کے آسمان پر چمکنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ دھم دھما دھم دھم دھم، تاروں میں ہلچل مچ گئی، سب جلدی جلدی بننے سنورنے لگے۔ چاند آگے چلا اور پیچھے پیچھے تالیاں بجاتے ہنستے گاتے تاروں کی بارات۔ سب کے سب دنیا کے یعنی پہلے آسمان کی طرف زینہ زینہ اترنے لگے۔ جوں جوں شام گہری ہو رہی تھی، نیچے دنیا سونی اور اندھیری ہوتی جا رہی تھی۔ جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، چاند نے کہا۔ تارے تیز تیز چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک مننے سے تارے نے مریخ کا سرخ چمکدار دامن پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ مریخ بھائی، تھوڑی سی روشنی دے دو، دیکھو میں ماند پڑتا جا رہا ہوں۔ مریخ نے سرخ آنکھیں دکھا کر غرور سے منہ پھیر لیا۔ منا تارا دکھی ہو گیا۔ نیپچون اور پلوٹو ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ منا تارا ان کے پاس پہنچا۔ دوستو، میری مدد کرو، ذرا سی روشنی مجھے دے سکو گے کیا؟ نہیں بھائی، ابھی تو ہم خود چھوٹے ہیں، بڑے ہو جائیں گے تو سوچیں گے، تب تک تو میں بالکل بجھ جاؤں گا، منا تارا دکھ سے بولا۔ منا تارا عطارد مرکری کے پاس پہنچا۔ عطارد بھائی جان، ذرا سی چمک دے دیں۔ اس نے عطارد کی نیلی چمکدار پوشاک کو چھوا۔ کیوں دے دوں، تمہاری چمک کہاں گئی؟ امی ابو کا کہنا نہیں ماننا تھا نا، اور صحت اور صفائی کا خیال بھی نہیں رکھتا تھا، اس لیے ذرا بیمار ہو گیا ہوں۔ اوہ، اتنی بری بات، تمہیں تو سزا ملنی ہی چاہیے۔ نہیں، مجھے معلوم ہو گیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ عطارد بھائی جان، دے دیجیے نا تھوڑی سی روشنی۔ میں نہیں دے سکتا تم جیسے نافرمان بچوں کو ذرا سی بھی چمک۔ میں نافرمان بچہ نہیں ہوں، بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اب میں اچھا بچہ ہوں اور بڑوں کا کہنا مانتا ہوں۔ عطارد منہ پھیرے آگے بڑھ گیا۔ مننے تارے کا دل ٹوٹ گیا، لیکن وہ پھر آگے بڑھا اور بھاگ کر آگے جاتے ایک ستارے کا رنگین آنچل تھام لیا۔ زہرا، وینس آپا، زہرا آپا، کیا ہے؟ زہرا نے چلتے چلتے اٹھلا کر کہا۔ زہرا آپا، تھوڑی سی چمک دے دو، میں بجھتا جا رہا ہوں۔ بجھ رہے ہو تو میں کیا کروں؟ میرے پاس کوئی فالتو روشنی نہیں ہے۔ زہرا آپا، تم تو سب سے زیادہ روشن ہو، تھوڑی سی چمک۔ زہرا آگے جا چکی تھی۔ دنیا کا آسمان ابھی دور تھا۔ مننے تارے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، ایک اور تارے کے قریب پہنچا۔ زحل سترن انکل، تھوڑی سی چمک مل جائے گی کیا؟ دیکھیے میں بجھتا جا رہا ہوں، پھر شاید میں نہ رہوں، اپنے مننے سے بھتیجے پر رحم کریں۔ زحل انکل، تھوڑی سی چمک مل جائے گی کیا؟ دیکھیے میں بجھتا جا رہا ہوں، پھر شاید میں نہ رہوں، اپنے مننے سے بھتیجے پر رحم کریں۔ زحل انکل، میاں میں خود اپنے چکروں میں گرفتار ہوں، بڑی مشکل سے اپنی روشنی قائم رکھتا ہوں، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ منا تارا آنسو پی کر پھر ایک تارے کے پاس پہنچا۔ مشتری جوپیٹر آنٹی، مشتری آنٹی، مجھے تھوڑی سی چمک دے دیں۔ ہائے، تمہیں دے دوں اور میں کیا خود بھٹے بھونوں؟ تم نہیں نہیں، سب نہیں، تھوڑی سی چمک دیکھیے میں بجھ۔ بس زیادہ ہوشیاری نہ دکھاؤ، چپ کرو اور فوراً رفو چکر ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ تمہیں دھکا دے کر نیچے زمین کی غاروں میں پھینک دوں گی۔ منا تارا بیچارہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ سب تارے جلدی جلدی آگے جا کر نیچے اتر رہے تھے۔ سورج دادا کے پاس سب سے زیادہ چمک ہے، کیا میں ان کے پاس جاؤں؟ مگر وہ تو بہت غصے والے ہیں، جلا ڈالیں گے مجھے۔ منا تارا دکھ اور صدمے سے رو پڑا۔ نیچے دنیا کی طرف جاتے چاند ماموں کے اوپر ٹپ ٹپ کر کے اس کے آنسو گرے۔ ارے یہ تو بارش ہونے لگی بھئی، اب تو واپس جانا پڑے گا۔
چاند نے نظر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ تاروں کا ایک ہجوم ہنستا گاتا اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا، لیکن چاند ماموں نے دیکھا کہ ایک منا سا مدھم سا تارا سب سے پیچھے ہے اور دوسروں کا ساتھ نہیں دے پا رہا، اور اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ نیچے چاند ماموں پر گر رہے ہیں۔ اوہ ارے یہ کیا منے، میرے پاس آؤ۔ منا تارا، جس کی طاقت کم ہوتی جا رہی تھی، گرتا پڑتا چاند ماموں کے پاس پہنچا۔ کیا ہوا منے، کیوں روتے ہو؟ چاند ماموں، میں بجھتا جا رہا ہوں مگر کوئی تارا مجھے تھوڑی سی روشنی بھی نہیں دے رہا۔ منا سا تارا سسکیاں لے کر رونے لگا۔ ہائے، کیوں نہیں دے رہا؟ ٹھہرو، رکو۔ آگے بڑھتے تارے چاند ماموں کے حکم پر رک گئے۔ سنو، تم جانتے ہو یہ دنیا کس نے بنائی ہے؟ جانتے ہیں، اللہ میاں نے، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ کیوں بنائی ہے؟ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تاکہ اللہ میاں دیکھیں کہ ہم یہاں ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق ہمیں سزا یا انعام دیا جائے گا۔ تو کون ہے بے وقوف ہوگا جو سزا پانا چاہے گا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، سب نے کہا۔ سنو میرے راج دلاروں، یہ ساری کائنات صرف اس وقت تک قائم رہ سکتی ہے جب تک اس میں رہنے والے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں۔ اس سے اللہ میاں خوش رہیں گے۔ جس دن سب نے ایک دوسرے کی مدد کرنی چھوڑ دی اور ایک دوسرے سے منہ موڑ لیا، یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اس کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے کی مدد سے رواں دواں ہے، اس کے بغیر اس کائنات کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اس منع تارے کو کوئی تارا ذرا سی روشنی دینے کو تیار نہیں ہے۔ سنو، اچھے وہی لوگ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں۔ مجھے دیکھو، میں تم سب میں سب سے زیادہ چمکدار ہوں۔ معلوم ہے مجھے کون روشنی دیتا ہے؟ کون؟ سب نے پوچھا۔ سورج دادا۔ سورج دادا؟ اوہ ہائے، ارے وہ تو ہم سب سے بڑے ہیں، پھر بھی انہوں نے مجھے روشنی دی، ورنہ میں چاند نہ ہوتا، صرف ایک پتھر ہوتا اور ٹوٹ کر خلا میں لڑکتا پھرتا، پھر ایک دن زمین پر کسی تاریک غار میں جا گرتا۔ اور ایک بات اور سن لو، اس دنیا میں اپنا اپنا کام ختم کر کے سب کو پھر واپس اللہ میاں کے پاس جانا ہے، چاہے تم دوسروں کو اپنی کوئی چیز دو یا نہ دو، ختم تمہیں بھی ہو جانا ہے، تو پھر کیوں نہ دوسروں کی مدد کریں، اس سے دل کو خوشی ملتی ہے اور دنیا سے واپس جا کر جو انعامات ملیں گے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ تم آپس میں روشنی نہیں بانٹو گے تو ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کے تاریک غاروں میں گرتے رہو گے، سمجھے؟ سب سے پہلے عطارد بھاگا بھاگا آیا، پھر مشتری، زہرہ، زحل، مریخ، پیچھے پیچھے چو چو کرتا نیپچون اور پلوٹو۔ منے تارے، آؤ آؤ، ہم سے روشنی لے آؤ، ہم سے چمک لے لو۔ سب تاروں نے اپنی تھوڑی تھوڑی چمک منے تارے کو دی اور چاند ماموں نے سب سے زیادہ۔ اتنی دیر میں دنیا کا آسمان آ چکا تھا، سب تارے خوشی خوشی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دنیا کے آسمان پر چمکنے لگے اور دنیا چاند تاروں سے جگمگا اٹھی۔ اب جو سب نے دیکھا تو منا تارا سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ پھر چاند نے منے تارے سے کہا، اچھا اب تم ایک جگہ ٹھہرو، دنیا کے لوگ جب سمندروں اور صحراؤں میں اپنا راستہ تلاش کریں گے تو تمہیں دیکھ کر اپنی سمت طے کیا کریں گے۔ چنانچہ آج دنیا والے اس منے تارے کو قطبی تارا کہتے ہیں۔ یہ قطب شمالی میں چمکتا ہے اور رہتی دنیا تک بھٹکے ہوئے مسافروں کو راستہ دکھاتا رہے گا۔ پیغام، لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے